بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے شاعر آل محمد جناب نسیم امروہوی کی شخصیت، شاعری اور زندگی کے بارے میں. ناظرین، یہ خوش قسمتی ہے کہ نسیم صاحب نے اپنی خود نوشت میں اپنے 4 فرزندوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سے جو سب سے چھوٹے فرزند ہیں جناب وسیم امروہوی صاحب، وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. اور اس کے علاوہ شاعر آل محمد جناب نسیم امروہوی صاحب نے فرزند مانوی کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ فرزند مانوی بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور ڈاکٹر ہلال نقوی جو کہ فرزند مانوی ہیں، اور جناب وسیم امروہوی جو کہ نسیم امروہوی صاحب کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں، ان سے ہم آج بات کریں گے نسیم امروہوی صاحب کی زندگی کے بارے میں. ان کی شاعری پر تو بات کرتے رہے ہیں، ان کے مرثیے بھی پڑھتے رہے ہیں، مگر اصل میں نسیم امروہوی کی شخصیت کیا تھی، اور آپ سے زیادہ بہتر نالج ٹرانسفر ان کے بارے میں کون کر سکتا ہے. تو میرا سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہوگا، بحیثیت شاگرد، بحیثیت فرزند مانوی، آپ نے جناب نسیم امروہوی کو کیسا پایا؟ دیکھیے، ایک بات تو اصغر صاحب یہ بڑی بنیادی آپ نے کہی کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ شاعروں کی شاعری، مرثیہ نگاروں کے مرثیے، یہ سب منظر عام پر آ جاتے ہیں، لوگ انہیں کو دیکھتے ہیں. اس شخص کی زندگی جو ہے، خاص طور سے مرثیہ نگاروں کی ذاتی زندگی کے بارے میں مباحث ملتے ہی نہیں. بالکل. سر سید نے جب حالی نے جب 3 سوانح لکھی تھی، حیات جاوید، یادگار غالب، تو ان کی زندگی کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر آنے والی نسلیں پہچانتی کہ یہ کون شخص ہے، اور اس کی کیا جد و جہد رہی ہے، اس کی اسٹرگل کیا ہے، اس نے زندگی دن کس طرح گزارے. اس سے اس کے تخلیقی سفر کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. جدید نفسیات تو یہی کہتی ہے کہ ایک شخص کی جو زندگی ہے، اس کی پرورش ہے، اس کا بچپن ہے، اس کی نوعمری ہے، اسے کیا اذیتیں اٹھائی، کس چیز سے وہ گزرا ہے، کیا اس کے رویے ہوتے تھے، اٹھنا بیٹھنا اس کا کیسا تھا، نشست و برخاست کیسی تھی، اس سے پھر اس کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے. تو میں تو جب نسیم، میری خوش قسمتی ہے، اور مجھے اس میں فخر ہے کہ نسیم امروہوی صاحب کہ میں شاگردوں میں رہا، اور میں نے اساتذہ ہمیشہ احترام کیا ہے، میرے لیے بڑا درجہ تھا ان کا. یہ الگ بات ہے کہ میرا ان سے قرابت داری بھی تھی، اور نسیم امروہوی صاحب رشتے میں میرے بھائی ہوتے ہیں جو میرے دادا کے خاندان کی نسل سے. لیکن نسیم صاحب کا یہ تھا کہ وہ یہ فرزند مانوی اپنی جگہ پر ہے کہ انہوں نے مجھے اس کا درجہ دیا. وہ ایک میری شعری صلاحیت جیسی بھی تھی، اس سے وہ بہت میں ان کے قریب ہو گیا، اور ان کی مجھے بڑی معرفت ہوئی کہ نسیم صاحب کس طرح ذہن رکھتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جتنے اساتذہ مرثی کے پاکستان میں موجود تھے، اب تو سب اٹھ گئے، اس میں نسیم امروہوی صاحب کی صلاحیت عجیب تھی، شعر کو پرکھنے کی، دیکھنے کی. یہ صلاحیت اور لوگوں میں نہیں تھی. اور سب جانتے ہیں ساحر لکھنوی کا تو پورا مضمون ہے اس کے بارے میں کہ وہ اصلاح دیتے تھے، اور کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بہت ضروری ہے جو اس کا تذکرہ آپ نے چھیڑا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کو پہلے موضوع بنایا جائے. اس سے پھر ہمیں ان کی شخصیت کے پرت کھلتے ہیں، ان کے رویے، ان کا طریقہ، ان کی فکر، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کن چیزوں کو مانتے تھے، کن کو نہیں مانتے تھے، کن رسومات کو پسند کرتے تھے، کس سے وہ اختلاف کرتے تھے. اس سے بھی شخصیت کی کوپلیں پھوٹتی ہیں، اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز کیوں لکھی. میں اس کے بڑے بات قائل ہوں کہ نسیم صاحب کی یا ہر بڑے آدمی کی پہلے زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور جو اب تک کیا نہیں جاتا. اب آپ بتائیے، 100 برس بیت گئے، اور 1874 میں انیس کا انتقال ہوا. اب جا کے 5-6 سال پہلے نیر مسعود نے انیس کی سوانح ترتیب دی. 100 سال بعد اتنے بڑے آدمی کی سوانح لکھی جا رہی ہے. تو پھر اس کو پڑھ کے اس کے راز و رموز سمجھ میں آتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو نسیم صاحب بڑے
بڑے جوہر کے صلاحیتوں کے آدمی تھے، اس کا کہیں اظہار نہیں ہوا ہے. انہوں نے جو اپنی خود نویس لکھی ہے، ظاہر ہے آپ آدمی اگر اپنے بارے میں لکھ رہا ہے تو اس میں ایک انکسار ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں وہ باتیں نہیں اظہار کرنا چاہتا جو کرنی چاہیے، لیکن وہ خود نہیں کرتے. ان کی جو خود نوشتائی وہ ادھوری ہے، ادھوری کیا ایک چوتھائی بھی نہیں ہے. ان کی زندگی تو بڑی لبریز، بڑی بھرپور اور بڑی جامع ہے، بڑے بڑے مارکوں سے گزرے ہیں وہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کیا آپ نے آج کی نشست میں ہم ان کی ذاتی زندگی بات کریں، ان کے طور طریقہ، اس میں شخصیت بھی زیر بحث آئے گی. ان کی تصنیف اور کام پر تو بات ہوگی، کریں گے آئندہ، ابھی بھی کریں گے، لیکن فی الحال ان کی زندگی کے اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھا رویہ میں سمجھتا ہوں. آپ یہ اچھا پہلو نکال لیں کہ ان کی ذاتی زندگی پہ بات کی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو جب ان کو دیکھا تو میں یہ جانتا تھا، ان کے نام سے واقف تھا جب میں شعر کہنے لگا تھا، لیکن میں یہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے. سن 70 سے پہلے میرے مرثیہ کہنے کا اعلان ہوا تو نسیم صاحب سے پہلی مرتبہ میری ملاقات ہوئی، اور جوش صاحب نے نسیم صاحب کو خط لکھا جس میں انہوں نے نسیم مولوی صاحب سے کہا کہ بھائی یہ ہلال ہے. یہ میں جوش صاحب پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا. نسیم صاحب کیونکہ میں پڑھتا تھا سراج الدولہ کالج میں، جی جی بالکل، یہ راجہ صاحب محمود آباد نے بنایا تھا. پروفیسر مصطفیٰ حسین اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. تو یہ 67 68 69 کی بات تھی. میں جوش صاحب کے پہنچ جاتا تھا. تو میں جب جوش صاحب کے جاتا تھا تو وہاں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیکھا. پھر مرثیہ کہا تو جوش صاحب کو دکھایا. لیکن جوش صاحب مرثیہ کو روایتی طرز کے آدمی نہیں تھے، وہ اور نظمیں دیکھتے تھے. میں نے کئی نظمیں میری ہیں جو انہوں نے دیکھی. تو پھر انہوں نے نسیم صاحب کو خط لکھا کہ بھئی یہ ہلال کے مرثیہ جو ان کو دیکھ لو. تو انہوں نے نسیم اور صاحب نے جب جوش ملیح آبادی کا انتقال ہوا تو مرثیہ جوش کے نام سے ایک مرثیہ کہا جو کہ چھپا ہے. اس میں انہوں نے ایک بند لکھا، نسیم صاحب نے خود لکھا یہ بند، اور وہ مجھے یاد ہے. وہ یہ لکھتے ہیں اس میں کہ انہوں نے ان کی محبت تھی یا ان کی وسعت قلب ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اتنی اہمیت دی کہ میرا تذکرہ انہوں نے اس مرثیے میں اس بند میں اس طرح کیا کہ شاگرد اولی ہے اسی کا جو ایک ہلال، دی تربیت بشوق اسے روز و ماہ و سال، اصلاح مرثیہ کا مگر جب اٹھا سوال، خط لکھ دیا مجھے میرے بھائی اسے سنبھال. ابھی دیکھیے اسے سنبھال کے دو معنی ہیں کہ بھائی جوش صاحب نے کہا بھائی اسے سنبھالو، یہ کہاں جا رہا ہے. خط لکھ دیا مجھے میرے بھائی اسے سنبھال. مطلب یہ تھا کہ اب دیکھیے جوش صاحب ان کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے گا اور بیت کا لطف لیجیے. مطلب یہ تھا کہ رد و بدل جانتا نہیں، پیتا ہوں بے دریغ کبھی چھانتا نہیں. تو نسیم صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا، یہ بھی ان کی ایک بڑائی تھی کہ انہوں نے اس طرح اظہار کیا. تو میں سمجھتا ہوں اصغر صاحب کہ یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وسیم جو ان کے چھوٹے بیٹے ہیں وہ پاکستان میں کم رہے، لیکن ابتدائی زندگی کے یہ تمام سلسلے جو ہیں جس میں ان کی اسٹرگل اور ان کا رہن سہن ہے، اس کو بہت اچھی طرح یہ بھی سمجھتے ہیں. اگرچہ ان کی بعد میں ملنا کم ہوا ان سے کیونکہ یہ یہاں آ گئے سعودی عرب میں اور کینیڈا میں ان کی زندگی گزری. لیکن نسیم صاحب کی زندگی کا یہ پہلو بہت روشن ہے کہ وہ شاگردوں کے لیے دل و جان سے آگے بڑھ جاتے تھے. اور جس طرح اور پھر دیکھیے وہ تربیت کرتے تھے. آپ نے مجھ سے شاگرد ہونے کے بات کی تھی، تربیت کے قائل تھے وہ. یہ نہیں کہ جیسے لوگ نسیم عمری صاحب کی بڑائی اس طرح بیان کرتے ہیں. عبید اللہ علیم کا جملہ میں نے کہ نقل کیا ہے، یہ نسیم صاحب کی بڑائی ہے کہ بھئی نسیم صاحب سادے کاغذ پہ بسلا دیتے تھے. یعنی یہ کہ وہ کسی کی مدد کر دیتے تھے. بھئی اس بیچارے یہ اگر منقبت پڑھ لے، ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو، اور یہ اگر کیا بھی ہے تو ان کی نیت کچھ تھی بھئی یہ وہاں منقبت پڑھ لیں گے، کسی طرح ان کو کچھ معاوضہ اس کا مل جائے گا، کچھ ان کے کام آئے گا، غریب آدمی ہے. اس طرح کی نسیم صاحب عام طور پہ بلکہ مجھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے اگر اس کو شعر دے دیے کسی نے تو اس کا کیا تذکرہ کرنا، کسی سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. میں درجنوں غزل کو شاعروں کو جانتا ہوں جنہوں نے بلا وجہ شاعر بنا دیے، ان کی نیت شاعر بنانے کی نہیں ہے. اگر وہ کسی کے چند شعر میں اصلاح کر دیتے ہیں کہ 4 شعر ہیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو 7 شعر کر دیے کہ بھائی یہ پڑھ لو، تو اس میں نیت یہ ہوتی تھی کہ وہ کچھ شعر فہمی اس میں ہو جائے
اور وہ جہاں جا رہا ہے اس کا کچھ کام پورا ہو اور یہ بہت نارمل سی بات ہے، جیسے آپ میں نے تذکرہ آپ سے کیا تھا نفیس کی شاعری پہ، انیس کی اصلاح اگر آپ دیکھیں تو پورے کے پورے مصرے کٹے ہوئے اور اس پہ نیا مصرع، تو وہ تو عام سی بات ہے۔ بلکہ میں جملہ ایک بات بول گیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں مسکرا رہا ہوں کسی بات پہ، تو انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کہی جو لکھنے والی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ کہ ہم نے فلاں شاعر کو شعر میں مدد کی ہے، تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا تھا یہ علم کی زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ آدمی ادا کرتا ہے، چلو کسی کا تعاون ہو جائے، مدد ہو جائے۔ تو یہ ہے اصغر صاحب۔ آپ کے ہم اثر کتنے شاگرد تھے نسیم امروہی صاحب کے؟ بھائی نسیم صاحب کے شاگردوں کوئی بزرگ بھی تھے، اور میرا عرفان نسیم 1974 میں شائع ہوئی ہے نسیم صاحب کی۔ اس وقت میں طالب علم ہی تھا، ایم اے کر کے قریب تھا، تو وہ میرا ایک مضمون تھا نسیم حلقہ نسیم مولوی کے تلامذہ، تو اس میں نے سب کا ذکر کیا ہے، اچھے خاصے شاگرد ان کے، اور بلکہ نسیم مولوی کا خط ایک میں نے جدید مرثی کے 3 معمار نسیم صاحب کے انٹرویو چھاپا، اس میں خاصا تذکرہ ہے۔ دیکھیے رجسٹرڈ یا اعلان شدہ شاگرد تو ان کے یقیناً 50-55 لازمی تھے، اور درج اور وہ تھے جو ان سے آیا دیا، اصلاح کیا انہوں نے اور چلے گئے، ایسے بے شمار۔ کچھ نامی شاگرد جن کا تذکرہ آپ کچھ ایسے بھی شاگرد تھے جو ہم ہر جمعے کو جیسے چھٹی ہوتی تھی بابا کی، تو وہ آ جایا کرتے تھے اپنے 200 صفحے کی کتاب لے کے، اس میں تمام شعر لکھے ہوئے، اور وہ انہوں نے بابا نے اس کو دیکھا اور دے دیا، اور ان کا کہیں نام بھی نہیں آتا تھا کہ وہ کون ہے یہ کیا۔ ہاں یہ بہت کرتے تھے وہ، کیونکہ وہ اس کو بات پتہ کیا تھی اس میں، کیونکہ وہ شاعر آل محمد تھے نا، تو اس کو یہ فیضان سمجھتے تھے آل محمد کا، اور بات بھی صحیح تھی کہ بھائی یہ ایسی شاعری، اس میں تعاون اگر ہو جائے، کسی کے شعر غلط ہیں، آپ نے جیسے بھی کہا نفیس کے پورے مصرے انیس سے کاٹے ہوئے، تو اس طرح کی منزلوں سے نسیم صاحب بہت گزرے، اور شاعروں انہوں نے شاگردوں کی تربیت کی، ان کے لفظ، ان کا لکھنا سمجھایا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس طرح کرو۔ میرا مرثیہ تھا جو پہلے، وہ ذرا سا متفق نہیں تھے کہ اس میں مصائب میرے یہاں کم ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ جوش کا اثر قبول نہ کروں اور وہ ان کے مصائب بہت ہوں، تو مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ دیکھیے کہ بھائی یہ بڑی عجیب، دیکھیے بات بتا رہا ہوں، کہنے لگے مجھ سے کہ کس مصرے کو بدلنا چاہیے اگر تم اصلاح کر رہے ہو؟ میں صاحب جس میں کوئی بحر سے سلپ ہو رہا ہو یا قافیہ غلط ہو، درست ان کا نہیں کچھ اور، انہوں نے کہا یہ مصرع ٹھیک ہے، تو استاد کا کام کیا ہے؟ وہ کہہ لیں استاد کا کام ہے اس کو چمکا دے۔ تو میں نے کہا مسئلہ کر لیں، پہ مصرع سامنے تھا میرا، اے حسین ابن علی، اے امن کے پیغامبر، تو نسیم صاحب نے کہا کہ اس مصرے میں کچھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس میں کیا ہے، تو مصرع مکمل ہے، اے حسین ابن علی، اے امن کے پیغامبر۔ تو اب دیکھیے کتنی بات انہوں نے مجھے سکھائی جو مجھے آئندہ اپنے طالب علموں کے لیے کام آتی ہے۔ اے حسین ابن علی، اے امن کے پیغامبر، تو کہہ یہ رہے کہ اس کو لوگ اٹھیں گے نہیں اس کے اوپر۔ میں نے ظاہر ہے مجلس خاموش رہے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے، کہنے لگے کرو، کیا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا میری سمجھ بات نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح کرو، اے حسن کے جانشین، اے امن کے پیغامبر، مفہوم ہی بدل گیا۔ تو یہ ان میں کمال تھا۔